دن شہنشاہ ہرا بھرا رہے یہ صابری چمن بس ہماری ہے دعا رہی مودی پیا ہرا بھرا رہے یہ صابری چمن ہماری ہے دعا رہی مودی پیا ہرا بھرا رہے یہ صابری یہ بلدل نہ ٹوٹے ہماری. السلام علیکم ناظرین. آج ہم کہہ لیں کہ ہماری قسمت بڑی اچھی ہے اور آج ہم حضرت رحم الدین صاحب خواجہ نگر دربار ہے جو حسن ابدال میں وہاں پر حاضری دی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ پیر علاء الدین صاحب جو اس وقت جہاں پہ گدی نشین ہیں ہمارے ساتھ ہیں. وہ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کچھ دینی مسائل کے, کچھ اس دربار کے حوالے سے اور کچھ ان کی جو شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت اچھی شخصیت ہے کچھ اس کے بارے میں. تو آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں پیر علاء الدین صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کچھ اس دربار کے بارے میں اور آپ جہاں پہ کب سے ہیں اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت خواجہ رحم الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری قادری کا دربار شریف ہے اور سرکار کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت خواجگاہ معین الدین سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے اور اس کے بعد پھر پیران کلیر شریف حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیر پاک کی اس نسبت سے قبلہ بابا جی کا سلسلہ جو ہے وہ چشتی صابری سلسلہ کی درگاہ. کچھ ان کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کب جہاں پہ تشریف لائے اور کتنا عرصہ انہوں نے جہاں پہ گزارا اور کتنا عرصہ جہاں پہ دین کی خدمت کی اور پہلے کہاں تھے, اس سے پہلے کہاں تھے؟ بابا جی کا آبائی گاؤں جو ہے وہ موضع ببرکی شریف ہے تو سرکار وہاں کے رہائشی تھے اور اس کے بعد جو ہے تو سرکار جو ہے وہ انگریزوں کے دور میں آرمی میں بھی ڈیوٹی کی ہے ملایا اور برما وغیرہ میں. تو پھر اس کے بعد وہیں سے سرکار کو بلاوا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے ہوا تو سرکار وہاں تشریف لے گئے. وہاں پھر کافی عرصہ خدمت کی. آرمی کی نوکری تو چھوڑ دی, سرکار نے ریزائن کر دیا کیونکہ بار بار بلاوا وہاں پہ ہوتا تھا تو پھر سرکار نے وہاں پہ ڈیوٹی کی. وہاں سے پھر سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار کو حضور مخدوم صابر پاک پیران کلیر شریف جو ہے تو بھیج دیا. وہاں سے پھر بابا جی اپنے گاؤں میں واپس آئے. گاؤں میں واپس آنے کے بعد سرکار چلہ کش ہو گئے. تقریباً ایک بہت بڑا چلہ گاہ ہے زمین کے اندر جو ہے تو آگے ایک کمرہ ہے 12 بائی 12 فٹ کا, اس کے اندر محراب بنا ہوا ہے. وہاں پہ سرکار نے چلہ کشی کی ہے اور ایک کاوے کی پیالی جو ہے تو وہاں لیا کرتے تھے اور ایک لوٹا پانی کا جو ہے تو وضو کے لیے. تو اس کے بعد پھر سرکار جب چلہ مکمل ہو گیا وہاں سرکار نے ایک مسجد کی تعمیر کروائی, ساتھ ہی ایک لنگر خانہ تعمیر کروایا اور مخلوق خدا کے لیے جو ہے تو جو بھی روحانی خدمت ہے وہاں کرتے رہے. اس کے بعد پھر سرکار کو اپنے مرشد پاک کی طرف سے یہ حکم آرڈر ہوا کہ یہاں پنجہ صاحب بھی تھا سکھوں کی عبادت گاہ کی جگہ. تو پھر سرکار کی ڈیوٹی لگی کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہ جائیں اور فلاں جگہ ہوگی, اس کے سامنے سے گاڑی گزرے گی, پیچھے سے ریل گاڑی گزرے گی, وہاں پہ آپ نے خانقاہ قائم کرنی ہے. پھر سرکار لگ بھگ 1933 میں یہاں تشریف لے آئے. تو یہاں تشریف لانے کے بعد سرکار نے پھر فقراء کے لیے یہ کمرے تعمیر کرائے, لنگر خانہ بنوایا, مسجد کی تعمیر کروائی اور خانقاہ کی بنیاد رکھی اور یہاں پھر اپنی روحانی چشتیات سلسلے کی تعلیمات کو جاری وساری. کتنے سال جہاں پہ یہ دینی تعلیم انہوں نے جاری رکھی اور لوگ جہاں سے مستفید ہوتے رہے؟ سرکار 1933 میں یہاں تشریف لائے اور اس کے بعد لگ بھگ یہ کنسٹرکشن ہوتی رہی خانقاہ کے کام وغیرہ سارے سلسلے,
اور 1948 میں سرکار کا وصال ہوا، تو لگ بھگ تقریباً 15-16 سال جو ہے وہ روحانی تعلیم کا جو ہے تو اس جی خان کا کتنے رقبے پر اس وقت جی ہے تعمیر ہوئی ہوئی ہے؟ مسجد اور جی دربار شریف یہ سارا کچھ کتنی جگہ ہوگی؟ تقریباً 10-12 کنال لنگر شریف کو شامل کر کے 12-14 کنال۔ جو لنگر شریف ہے وہ ہر وقت چلتا ہے جہاں اس کا کوئی مخصوص ٹائم ہے؟ جی ہاں، لنگر شریف جو ہے روزانہ دن کو 2 مرتبہ، اس کے علاوہ جمعرات اور جمعے کو مخصوص طریقے سے دیگیں پکا کے درود شریف دے کے اور غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی آپ ان بزرگوں کے کوئی جو ہوتی ہیں معجزات جیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں عوام کو بتانا پسند کریں گے؟ جی ہاں، وہ ہے تو جو ہے وہی مخلوق خدا کی خدمت اور ان کو روحانی تعلیم سے روشناس کرانا سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے، لیکن ساتھ میں کچھ کرامات بھی ہوتی ہیں فقراء لوگوں کی۔ تو بابا جی یہاں پہ جب آئے تو خانقاہ کی بنیاد رکھی اور یہ کام ہونے شروع ہوئے، تو بظاہر تو کوئی آمدن کا سلسلہ نہیں تھا، تو گورنمنٹ والوں کو شک ہوا، کچھ لوگوں نے حسد بخیلی کی وجہ سے بھی شکایت کی کہ کیونکہ بابا جی کا روز کا 100 کا نوٹ جو ہے اس وقت بہت بڑی چیز ہوتی تھی، وہ راول پنڈی سے نزدیک نہیں کھلا پیسے ملتے تھے، تو وہ سرکار کے ہاں جی چینج نہیں ملتی تھی، تو وہ سرکار جو ہے تو اس طریقے سے وہ الزام لگا دیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کو شکایت کی کہ بابا جی کے پاس نوٹوں کی مشین ہے، تو وہ پھر جو آفیسر تھے CID کے وہ آئے ہیں جی، انہوں نے آ کے تو بڑی تلاشی لی سرکار کی ساری درگاہ کی سارا سلسلہ، جب سارا کچھ دیکھ چکے تو انہوں نے کہا سرکار ہمیں تو آپ کی شخصیت کو دیکھ ہی کے تو ہمارا تو ایمان ہی نہیں کرتا کہ آپ سے کوئی اس قسم کا سوال کریں، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ خود ہی بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں بتاتا ہوں اپنی مشین کیسی ہے۔ تو سرکار کی جدھر خانقاہ ہے یہاں پہ نیچے ایک تہہ خانہ ہے، وہاں پہ سرکار کی جائے نماز لوٹا اور جہاں پہ عبادت گاہ کرتے تھے وہاں پہ لے گئے تو اس کو جو آفیسر تھا بڑا CID کا اس کو کہا کہ یہ چٹائی اٹھاؤ، تو اس نے چٹائی اٹھائی تو کہا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ چٹائی اسی طرح بچھا دو، اس کے بعد پھر کہا کہ اب اٹھاؤ، جب اس نے اٹھائی تو سب 100 کے نوٹ پڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا ہماری یہی مشین ہے اور جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اپنے مرشد کی جو ڈیوٹی ہے وہ کرنی ہے تو یہ مشین جاری و ساری رہے گی، جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو یہی ہماری بیٹا مشین ہے۔ تو اس نے پھر معافی کا طلبگار ہوا اور اس نے کہا کہ سرکار پہلے میں ناظرین معجزہ کہہ گیا تھا، معجزہ جو نبی سے منسوب ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی جو کرامات ہوتی ہیں، اس سے میں ذرا معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا سر اور کچھ پلیز بتائیے گا۔ اور پھر جب وہاں ببرکی گاؤں میں تھے سرکار تو اس وقت ببرکی کا ایک خان تھا، تو اس کا شوق تھا کہ وہ بیل دوڑ میں حصہ لیتا تھا، تو ہمیشہ بہت اچھے قسم کے بیل وہ پالتا، بڑی خدمت کرتا، لیکن ہمیشہ وہ جو ہے تو وہ جو لیگ جس کو مقامی زبان میں کہتے ہیں اس میں وہ ہار جاتا تھا اس کا بیل، تو وہ آخر تنگ آیا، اس نے کہا میں نے ہر لحاظ سے اپنے بیلوں کی خدمت کرتا ہوں تو کوئی ظاہری سبب تو ایسا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے، تو وہ پھر سرکار کے پاس آ گیا، کہا کہ سرکار میں اس طرح ہمیشہ تیاری کرتا ہوں اپنے بیلوں کو سب کچھ، تو مجھے ہار میری قسمت میں، تو اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیل جو ہے وہ اس ریس میں جیت جائے تو میں اس کو لنگری میں پیش کر دوں گا۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، دعا فرمائی سرکار نے، تو وہ اس نے جب بیل دوڑ میں حصہ لیا تو سب سے اول نمبر پہ اس کا بیل آیا، وہیں میدان میں اس کی دوسرے خوانین جو تھے جو اس چیز کا شوق رکھتے تھے انہوں نے بہت بڑی قیمت مقرر کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں ہمیشہ بیل پالتا تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی کامیابی نہیں نصیب ہوئی، یہ ان کی دعا سے ہوئی ہے اور میرا وعدہ ہے ان کا کہ میں یہ بیل لنگر میں دوں گا کہ وہ لنگر میں اس کو ذبح کرا کے تو مساکین کو کھانا کھلا دے۔ تو انہوں نے کہا بابا جی نے تو یہی کرنا ہے تو ہمیں ہی دے دو، لیکن اس نے نہیں مانی بات، آ کے وہ بیل جو ہے سرکار کو اس نے پیش کر دیا، وہ سرکار نے اوپر لنگر میں بندھوا دیا، وہ رات کو وہ خان جو تھا جو کہ اس کی قیمت اتنی دیتا تھا وہ آیا، وہ کہتا ہے بابا جی
ہم اس بیل کے بدلے میں 5 بھینسیں آپ کو دیتے ہیں. 5 بھینسیں جو ہے تو اس وقت بہت بڑی چیز تھی, اور جو کچھ مانگتے ہیں پیسے بھی وہ بھی دیتے ہیں, یہ بیل ہمیں دے دیں. بابا جی نے کہا یار وہ اتنا اچھا بیل ہے بیٹا کہ ہم بابا جی بہت اچھا, وہ ذبح کے قابل نہیں ہے, ہمیں چاہیے وہ. تو بابا جی نے کہا اگر اتنا اچھا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں بھی پسند ہوگا نا بیٹا, تو میں اس کو اللہ ہی کے راستے میں ذبح کرا کے تو غربا میں کھانا تقسیم کروں گا. لیکن وہ خانوں کی ذہنیت ہوتی ہے, اس حساب سے اس نے کیا کیا, رات کو گتکے والے 10-12 بندے لیے اور رات کے پچھلے پہر میں لنگر میں آ کے اس نے وہ زبردستی بیل کھولنے کی کوشش کی. لیکن وہ اس کے اپنے الفاظ تھے کہ رات کو ایک سانپ جو ہے جی وہ آ جاتا تھا اور وہ اس نے ہمیں بیل کے نزدیک نہیں لگنے دیا. حالانکہ گتکے والے 10-12 بندے تھے صحیح, وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے بیل کھولنے میں. آخر صبح کی جب آذان ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بھاگو کہ بابا جی کے ملنگ اگر اٹھ گئے نا تو پھر ہمارا اشر نشر ہو جائے گا جی. اس کے دوسرے دن سرکار نے وہی بیل وہاں ذبح کرا کے اور فاتحہ پڑھوا کے غربا میں کھانا تقسیم کروا. طریقوں میں جہاں پہ ہوتا ہے عرس شریف سرکار کا 21 محرم الحرام کو شروع ہوتا ہے اور 4 روزہ عرس ہوتا ہے. اس میں جو ہے ختم خواجگان ہوتا ہے اور 23 تاریخ کو جو بابا جی کے وصال کا دن ہے, اس دن جو ہے تو رات کو محفل سما ہوتی ہے, صبح کے وقت درود و سلام ہوتا ہے اور مسجد میں دعا ہو جاتی ہے. پیر صابر کلیئر جو ہیں یہ تو جو پاک پتن والے بابا فرید ہیں ان کے بانجے تھے, ان کے بانجے تھے. حضرت بابا پاک پتن شریف سے تو بہت سارے سلاسل آگے چلے ہیں, لیکن 2 مشہور و معروف سلسلے چلے ہیں. ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ اور چشتیہ صابریہ. تو حضور مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیئر پاک جو ہے وہ قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک کے بانجے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء دلی میں جن کا مزار ہے, اور پیران کلیئر شریف یہ رڑکی کے قریب ہی اردوار کے پاس جو ہے تو پیران کلیئر شریف ہے جہاں حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیئر پاک. آپ جہاں پہ کب سے ہیں اور کیا خدمات انجام دے رہے ہیں لوگوں کو, اس بارے میں ذرا کچھ آگاہی دے دیں. جی مجھ سے پہلے میرے تایا جی صاحبزادہ نظر دیوان چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ وہ مسند نشین تھے. تقریباً 40-42 سال تک وہ مسند نشین رہے. اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہے مسند نشین ہوئے, تو جب ان کا وصال ہوا تو اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے مقرر کیا. میں باہر تھا ابوظہبی ایئر فورس میں یونیفارم میں ڈیوٹی کر رہا تھا, تو وہاں پھر ان کا پیغام گیا کہ بیٹا میں اب کمزور ہو گیا ہوں اور بیمار ہوں, تو سرکار کا حکم ہے کہ آپ آ جائیں تاکہ آپ کے حوالے کیا جائے. آپ کب سے؟ عرصہ 22 سال 22-23 سال ہو گئے خدمت سر. ایئر فورس کی نوکری آپ ابوظہبی سے چھوڑ کے جہاں پہ آ گئے؟ جی ہاں, پھر میں جو ہے تو یہاں ان کے حکم کے مطابق کیا. ابھی جہاں پہ کیا دینی خدمات یا دینی تعلیمات جو ہیں لوگوں کو دی جا رہی ہیں, اس بارے میں ذرا کچھ آگاہ کر دیں عوام کو. سرکار کا جو طریقہ کار تھا وہ قائم دائم رکھے ہوئے ہیں جی, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے سرکار پاک اپنے مرشد خانے سے جس طریقے سے ان کو تعلیم ہوئی تھی اس کے مطابق وہ رسومات بھی ہوتی ہیں. ہر مہینے کی چاند کی 10ویں تاریخ کو 11ویں شریف ہوتی ہے, چھٹی شریف ہوتی ہے, حضور خواجہ غریب نواز پاک کا درود ہوتا ہے چاند کی چھٹی کو ہر مہینے میں. لنگر بھی جاری ہے, ساری ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے بڑی 11ویں شریف کا عرس ہوتا ہے, اور بڑی چھٹی شریف ابھی حال ہی میں گزری ہے منگل والے دن. تو اس میں اسی طرح سرکار جس طریقے سے فاتحہ خوانی, کل کا ختم اور اپنا چشت اہل بیت کے سلسلے کی رسومات جو ہیں, محفل سما ہوتی ہے, قال حضرات قول پڑھتے ہیں, اس کے بعد سما ہوتی ہے اور اختتام جو ہے رنگ وغیرہ پہ ہوتا ہے. اور اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت جس طرح بابا جی کی ڈیوٹی تھی وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے. مخلوق خدا آتی ہے, ان کے کچھ حاجات ہوتی ہیں, کچھ ان کے جو ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں, روحانی بیماریاں ہوتی ہیں, جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے لیے دعا کی جاتی ہے, سرکار کا پانی دیا جاتا ہے, دم درود کیا جاتا ہے. کوئی وظائف بھی دیتے ہیں؟ ہاں, اگر کوئی اس چیز کا طلبگار ہو
تو جو قبلہ بابا جی کے وظائف یا مجھے اپنے مرشد سے جو وظیفہ ملا ہے وہ قبلہ بابا جی کے خلیفہ تھے پیران کلیہ شریف میں. انہوں نے بہت کچھ کام کیا. مدرسہ گلزار فرید کی بنیاد رکھی, وہاں پہ ان کی خانقاہ قائم ہوئی ہے, اور مدرسہ گلزار فرید بھی ہے. تو جو ان کے حکم کے مطابق ہے ہم زیادہ تر درود شریف اور کلمہ شریف کا جو ہے ورد وہی جو ہے تو لوگوں کو مطابق. کچھ ہمارے توسط سے آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں, بس پیغام دینا چاہیں؟ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی عطا فرمائے. تو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سرکار کی تعلیمات کے متعلق جو معلومات لوگوں کو ناظرین کو پہنچا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ اس مشن کو جاری و ساری رکھا جائے ہر پلیٹ فارم. پیر سال کا بعد جو ہیں ان سے آپ کا بھی کوئی روحانی تعلق ہے جہاں کیا سلسلہ ہے؟ جی وہ بھی سلسلے سے منسلک ہیں, وہ نقش بندی سلسلے سے منسلک ہیں. میں انڈیا میں جب گیا تو اپنے پیشواؤں کی زیارات کی, تو وہاں حضرت باقی باللہ سرکار جو نقش بندی سلسلے کے پیشوا ہیں وہاں پہ بھی میں نے حاضری کی. تو ایک روحانی تعلق تو جیسے سلاسل کو ہوتا ہے, اربع سلاسل ہیں, سلسلہ ہے چشتیہ ہے, قادریہ ہے, سہروردیہ ہے, نقش بندیہ ہے, تو ان کے ساتھ یہ تعلق تو ہے, اور یہ رشتہ سب رشتوں سے افضل رشتہ ہے. یہ ایک پیر صاحب ہیں شیخ امین صاحب, وہ سلسلہ ادریسیہ کے وہ بزرگ ہیں اور ملتان شریف میں بیٹھے ہیں, تو یہ ایک نیا سلسلہ بھی آ گیا. جی ہاں, کافی سارے سلسلے شاذلی ہیں, مختلف قسم کے سلاسل ہیں, لیکن مین جو طریقت کے سلسلے ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سلسلہ ہے چشتیہ ہے, سب سے پرانا سلسلہ ہے, سلسلہ قادریہ ہے, سلسلہ سہروردیہ ہے, اور نقش بندیہ سلسلہ ہے. اس کے علاوہ پھر جس طرح بزرگان دین کی تعلیمات تھیں, مختلف سلاسل جو آگے وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ نے کوئی تبرکات کا میں نے سنا ہے کہ وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ اگر آپ ہمیں دکھانا پسند کریں تو ہم لوگوں کو دکھا دیں. جب قبلہ بابا جی یہاں تشریف لائے تھے تو جس حجرہ مبارک میں انہوں نے رہائش پذیر تھے, وہاں پہ سرکار کے استعمال کی کچھ چیزیں ہیں. سرکار کی شاڑی مبارک ہے, کچکول ہے, طبل ہے, اور سرکار کے نالین پاک, اور وہ تبرکات جو ہیں وہ ہم نے یہاں محفوظ کی ہیں اس کمرے میں, تو وہ آپ کو زیارت بھی کرا دوں. دربار شریف ہے حضرت خواجہ رحم دین پاک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربت مبارک ہے. اس کے ساتھ یہ چھوٹا دربار شریف ہے, یہاں پہ قبلہ ماں جی اور معصوم بادشاہ ہیں, قبلہ بابا جی کے بیٹے, بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا, مادرزاد ولی تھے, ان کا روضہ مبارک ہے. یہ میرے والد صاحب ہیں سجادہ نشین دوئم جو ہے صاحبزادہ غلام فرید المعروف بابا سائیں رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مزار ہے. اس کے علاوہ تمام صاحبزادہ گان, یہ رحم الدین صاحب کے صاحبزادگان؟ جی ہاں, سب بھی صاحبزادہ گان ہیں. آگے ان کے بیٹے بچے, میری والدہ صاحبہ, اور اس کے علاوہ صاحبزادہ فقیر نواز عاشق الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی سرکار کے بیٹے ہیں. ان کا یہ پہلے سجادہ نشین جو تھے صاحبزادہ نظر دیوان چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ, یہ دیوان صاحب جو ہیں یہ اپنا جنرل سیکٹری بھی تھے پنجاب کے, جمعیت المشائخ اور جمعیت العلماء پاکستان کے, اور انہوں نے شاہ احمد نورانی صاحب اور جناب آلو مہار شریف کے تھے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب, اور سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کے ساتھ جو ہے تو یہ اندر قبر مبارک ہے قبلہ ماں جی پاک کی قبر ہے, اور ایک تربت جو ہے وہ معصوم بادشاہ سجاء الدین پیر پاک. تو اس کے بعد یہ خانقاہ میں حجرہ ہے حضرت غوث اعظم دستگیر ہے, حضور شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ مبارک ہے. ان کا پلنگ ہے کہ قبلہ بابا جی کا فرمان تھا کہ جب بھی 11ویں شریف کا درود یہاں ہوتا ہے اور 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے تو سرکار جو ہے تو روحانی طور پہ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں, اس لیے سرکار نے پلنگ یہاں بچھا دیا. اور اس کے علاوہ سرکار نے کہا کیونکہ سخی زندہ پیر جو ہیں بابا ولی کنداری, وہ سرکار غوث پاک کی اولاد سے ہیں,
اور کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی عمر ہوتی ہے، ضعیف ہوتے ہیں، وہ نہیں وہاں جا سکتے، تو وہ دل میں یہ ارمان نہ رکھیں، یہاں بھی اگر وہ سلام کر لیں تو ان کا جو ہے سلام قبول ہوتا ہے۔ جی بابا بلی قنداری صاحب ہیں جی، واقعی ان کی تربت مبارک اوپر ہے جہاں ان کی وہ چلا گاہ ہے؟ نہیں، ان کا جو ہے تو بیٹھک ہے، ان کی یہ مشہور معروف ہے، روایت ہے کہ ان کی 1,24,000 اسی قسم کی بیٹھکیں ہیں لگ بھگ۔ تو اسی طرح جہاں پہ پانی بھی، چشمے، پہاڑ ہیں جی، اس طریقے سے ان کا جو ہے تو وہ ایات المیر کے نام سے جو ہے تو تاریخ میں ان کا حوالہ ملتا ہے، اور وہ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، ابدال کے درجے پہ ان کا جو ہے تو سلسلہ تھا۔ کیا یہ جو اپنے ہیں امام بری، ان کے یہ مرشد بھی تھے؟ نہیں، امام پاک حضرت بری امام پاک کے مرشد تو اور تھے، یہ جو ہے تو روحانی سلسلہ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام بری پاک نے یہاں چلاگاہ شریف ہے، وہاں پہ انہوں نے بھی چلا کیا ہے، حضرت خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی چلا، کاشر علی صاحب نے کیڈٹ کالج میں تاریخ کے پروفیسر تھے، ان کی تحقیق کی ہے۔ وہ بک ہے سر آپ کے پاس؟ میرے پاس تو میں تلاش کروں گا، اگر وہ بک ہمیں چاہیے، اس پہ اثر دال پہ ہم ایک پروگرام پھر کرنا چاہتے ہیں۔ جی مسجد غوثیہ ہے جو جامع مسجد ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے؟ جمعہ بھی ہوتا ہے، باقاعدگی سے جمعہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز، اور جی ہاں سلام وغیرہ بھی میں جو ہے تو ہوتی ہیں، ختم قرآن پاک ہوتا ہے ہر رمضان شریف میں، اور یہ گولر کا درخت ہے، ایک یہ درخت ہے اور ایک وہ بیک سائڈ پہ پیچھے، یہ گولر کی نسبت یہ حضور مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیئر پاس ہے کہ کلیئر شریف میں اسی درخت کے نیچے 12 سال تک سرکار نے جو تاریخ بتاتی ہے کہ یاد الہی میں گزارے تھے، اور چلا کش رہے، اور اس کے بعد جب حالت سکر سے باہر آئے تو اس گولر کا پھل انہوں نے چوسا تھا، تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی چشتیات سلسلے ہیں ان کے لیے متبرک جو ہے تو یہ درخت ہے۔ تو یہ قبلہ بابا جی نے اپنے دور ہی میں یہ 2 درخت، ایک یہ ہے اور ایک بیک سائڈ پہ وہاں پیران کلیہ شریف ہے۔ تو جی جو بنے ہوئے یہ کیا چیز؟ یہ تو ایسے بنا ہوا ہے ملنگ حضرات کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں، یہ کنواں ہے، اس کنویں کے متعلق بھی سرکار نے کہا تھا کہ یہ حضور خواجہ غریب نواز پاک نے نشاندہی کی تھی، اور اب اس کنویں کے پانی میں اتنی شفا ہے کہ بڑی دنیا آ کے یہاں سے وہ اس وقت سے چاہتا ہے؟ یہ اس وقت سے سر بہت بڑا کنواں، یہ پہلے بابا جی نے کچھ کمرے بنائے تھے، اب میرے دور میں اور مزید اس میں توسیع ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ٹھہر سکتے ہیں؟ یہ کم از کم 200 بندوں کی رہائش کے لیے جو ہے باہر سے میل عرس پہ آتے ہیں، اس پہ مہمان حضرات آتے ہیں تو وہ یہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں، تقریباً 12-14 کمرے بنے ہوئے اوپر نیچے، یہ اس کا نام جو ہے کاشان ہے خواجہ غریب نواز۔ اس وقت ہم جی لنگر خانہ میں ہیں، اس کے بارے میں پیر صاحب بتائیں گے۔ جی یہ لنگر خانہ سرکار نے اپنی حیاتی میں تعمیر کروایا تھا، پرانا جی ہاں، اور اس میں کچھ نہ کچھ توسیع ہوئی ہے، مزید بھی ہمارا ارادہ ہے توسیع کرنے کا، تو یہ ہے کہ یہاں پہ لنگر پکتا بھی ہے اور لوگوں میں مخلوق خدا میں تقسیم بھی ہوتا ہے، تمام روزانہ کا بھی بنیاد پہ لنگر ہوتا ہے، اس کے علاوہ سال میں جو ہے تو بڑی 11ویں شریف، چھٹی شریف ہو، عرس مبارک ہو، اور اس کے علاوہ روزانہ کی جمعرات جمعہ کو بھی جو ہے لنگر پکانے والے مستقل کاریگر رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، وہ ادھر ہی کے ہیں جو پکاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ خاص حجرہ ہے جس کی آج ہم آپ کو زیارت کرا رہے ہیں، پیر علاؤ الدین صاحب اس کی زیارت کرا رہے ہیں اور وہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ جب پہلے بابا جی تشریف یہاں پہ لائے تو تقریباً جنگل ہی ہوتا تھا، تو اس وقت سرکار جو ہے جس مقام پہ ٹھہرے ہیں وہ یہ جگہ ہے، یہ بابا جی کے تبرکات پڑے ہوئے ہیں جو ان کی زندگی میں ان کے استعمال میں رہے، یہ سرکار کا پلنگ ہے، اور پگڑی اور ہے، پگڑی ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے عقیدت کے لیے لا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ جو سامنے یہ سرکار کے نالین پاک ہیں، اور وہ طبل ہے سرکار کی، اور یہ مطہر ہے، مطہر وہ ہاتھ میں رکھ دیتے والے پکڑتے تھے۔
شاڑی مبارک ہے، جو شاڑی جو ہے نا سرکار زیب کی، اور یہ جو ہے کچکول ہے سرکار کا، کیونکہ سرکار کا ذرا کلندرانہ جی ہاں گلاس پیالہ سرکار، وہ سرکار کا بستر محفوظ ہے، جو استعمال میں محفوظ کا بستر نہیں، بابا جی کی تفسیر جو ہے اچھا یہ تو آپ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ بات کھینچی گئی تصویر جی جی جو بزرگ ہیں جن کا دربار ہے، اعلیٰ حضرت خواجہ حسن ثانی والی صابرین خواجہ غلام محی الدین گوری رحمت الدین قادری صاحب، یہ سارے سرکار کے القابات ہیں جو کہ اپنے مرشدوں سے ان کو ملے ہیں، اور حسن ثانی کا جو لقب ہے، کیونکہ حسن ابدال جن کے نام پہ بزرگوں کا، اس کے بعد پھر سرکار تشریف لائے یہاں پہ، تو یہ حضور خواجہ غریب نواز پاک کی طرف سے حسن ثانی کا لقب سرکار کو تھا۔ اور یہ قرآن پاک کے جو جی قرآن پاک سرکار کا علیحدہ ہے، یہ قرآن پاک ہے جی، جو اوپر پڑا ہوا ہے جو سرکار پڑھتے تھے، اور یہ غازی عباس علمدار کا بھی یہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی اسی دور کا ہے جی، جی جی جو یہ سرکار کا بس عقیدت مند آتے ہیں انہوں نے رکھ دیا جی۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور یہ سارا کچھ عوام کے لیے دکھایا، کیونکہ عوام جہاں تک تو ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں جی صحیح کہا ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بک دی ہے جو کہ میرے ہاتھ ہی کی لکھی ہوئی ہے، جو بزرگوں سے سرکار کے متعلق سنا تھا، اس میں سرکار کی وہ کرامات آپ کی اپنی تصنیف ہے؟ میری اپنی جو ہے تو میں نے ذاتی تو طور اس پہ کتاب کے ترتیب، علاوہ بھی آپ نے کچھ لکھا ہے؟ بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں لکھا، یہی چیز جو ہے تو لکھی ہے سرکار کے متعلق، جو بھی چیزیں آ رہی تھیں، یعنی کہ سب سلسلے سے، خاندان سے، اپنے والد صاحب سے جو میں نے سنا ہے، پھر اس کو کتابی شکل میں جو ہے تو خواجہ رحم الدین صاحب کی بھی کوئی تصنیف ہے؟ نہیں، سرکار کی کوئی ایسی تصنیف نہیں۔ ناظرین امید ہے آپ یہ پروگرام دیکھ کے لازمی بات ہے ایک سرور آئے گا، آپ کو سکون ملے گا، اور جو رحم الدین چشتی صابری صاحب کے تبرکات ہیں، دربار ہے، اور پیر علاء الدین صاحب کی جو باتیں ہیں، امید ہے آپ کو یہ زندگی میں کام آئیں گی۔ بہت شکریہ، تھینک